اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کی توفیق سے ہم تیسرے پارے کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے خصائص، انبیاء کرام کے صفات کا تذکرہ فرمایا کہ بعض نبی ایسے ہیں جن سے ہم نے براہ راست کلام کیا، بعض ایسے ہیں ہم نے جن کے درجات بہت بلند کیے، بعض ایسے ہیں نبی جن کو ہم نے قیادت و سیادت دی، حکومت دی۔ تو یہ خصائص ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ یعنی جو عمومی صفات ہوتی ہیں وہ تو سبھی انبیاء میں برابر ہیں کہ سارے ہی اللہ کے مقرب ہیں، سارے ہی معصوم ہیں، سارے ہی مامور من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن ان حضرات کے آپس میں تفاوت ہیں، درجات کے فرق مراتب ہے۔ تو جس طرح نبی کا آپس میں اس طبقے کا فرق ہوتا ہے، ویسے ان کی امتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب ایک پیغمبر کا درجہ دوسرے پیغمبر سے زیادہ ہے، تو اس زیادہ مرتبے والے نبی کی جو امت ہوگی، اس امت کا درجہ بھی دوسرے پیغمبر کی امت سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ بات بطور خاص ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث افتخار ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی انبیاء پر فضیلت بخشی، بعین ہی امتوں میں سے ہمیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بقیہ تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ تو شروع میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس فضیلت کے ساتھ اس آیت کا تذکرہ کیا جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے یوں سمجھے کہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی دو طرح سے فضیلت آتی ہے۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ کہ یہ آیت الکرسی ہے، یعنی اس کا جو خاص موضوع ہے کہ یہ حفاظت کی آیت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے خواب بیان کیا، لمبا چوڑا واقعہ، خواب نہیں بلکہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں بیت المال کے جس مال پر محافظ اور نگران تھا، اسی طرح رات کو ایک چور آیا، میں نے اسے پکڑا، اس نے واسطے دیے، پھر چلا گیا۔ خیر وہ دوسری رات آیا، پھر تیسری رات آیا، دراصل وہ شیطان تھا۔ تو اس شیطان نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ تمہیں ایسی چیز بتا رہا ہوں، اگر تم کسی دروازے پر، کسی مال پر اس کو بند کر کے یہ چیز پڑھ لو گے تو وہاں میرا پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور وہ یہی آیت الکرسی بتائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ان الکذوب قد یصدق، تھا تو وہ جھوٹا لیکن بہرحال سچی بات کر گیا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت والی آیت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ لے تو چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حفاظت رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی جو دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی، اللہ کا اسم گرامی اس میں 17 بار آیا ہے، یعنی کہیں پر اللہ کا لفظ، اللہ کا نام صریح لفظوں کے ساتھ آیا ہے، اور کہیں پر اس کے جو جیسے پروناؤن ہوتے ہیں، اس میں اشارہ وغیرہ، ضمیریں لوٹا کر اس طرح بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پر 17 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے اس آیت میں، اسی لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کے 50 لفظ ہیں اور 10 جملے بنائے گئے ہیں، 10 فقرے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو وہ مشہور زمانہ جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، اس سے مباحثہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، جو بدبخت خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کلی کھول کے رکھ دی کہ جی میں زندگی کا مالک ہوں، میں موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پھر دوسری بات کی کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے۔ اب ظاہر ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ خدا ہے، بس وہ اس بدبخت کو ذلیل کرنے کے لیے، چونکہ مباحثہ ہو رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اگر تو واقعی خدا ہے تو تم سورج کو مغرب سے لے کے آؤ۔ بہرحال وہ حواس باختہ ہو گیا، اس نے کیا کرنا تھا۔ اور دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے احیاء موتیٰ کے حوالے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اب مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن،
کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں زندہ نہیں؟ یا رب مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ وہ عین الیقین ہو جائے، میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مختلف پرندے لو، 4 انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو اور پہاڑ کے مختلف حصوں پہ ڈالو، اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ گے تو ہر حصے کا ایک ٹکڑا، دوسرا، تیسرا، اسی طرح وہ ٹکڑے ملا کر وہ پورے پرندے بن کر تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یوں عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، ایک تباہ حال بستی کے پاس سے گزرے تو دل میں خیال آیا، یہ بستی والے پتہ نہیں کب سے مر گئے ہیں، کب سے سوئے ہوئے ہیں، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ خیال کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، یہ انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت تھا۔ انسان، اس میں نیک اور بد کی کوئی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آتے ہیں جو انسانی فطرت ہے، انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی۔ 100 سال تک موت طاری ہوگی۔ 100 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں، کتنی دیر سوئے رہے ہیں؟ 100 عام میں اللہ نے کہا جی 100 سال تک سوئے رہے ہو، ایک یا آدھا دن نہیں سوئے آپ، ایک دن نہیں سوئے آپ، آدھا دن نہیں سوئے، بلکہ آپ تو 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو جانور تھا، گدھا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو چکی تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یعنی کہ موت دی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کر بتلایا کہ میں جب چاہوں، جس کو جیسے چاہوں اتنی دیر سلا سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا مشہور واقعہ، مشہور موضوع بیان ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑی سعادت ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک قسم کی تجارت ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مال اس کا بڑھا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو یقیناً اس کو بے حساب اجر ملے گا ہی صحیح۔ تو اللہ کے راستے میں دینے والے کی مثال ذکر کی کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ ایسے جیسا کہ کاشتکار ہوتا ہے، وہ ایک بیج لیتا ہے، وہ زمین میں بو دیتا ہے، پھر اس سے 10 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر ایک پر سمجھی مثال کے طور پر اگر 100 دانے ہوں تو ایک بیج پر اس کو 700 دانے ملتے ہیں۔ تو یہ فقط اضافہ کی مقدار سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا دوں گا کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے، کسی غریب محتاج کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مگر نیت اس کی صحیح نہیں ہے، ریاکاری بھی بہت بڑا مرض ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک بن جاتا ہے، کہ جو عمل ہم نے اللہ کو دکھانا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا تھا، وہ عمل ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک بڑا سخت حصہ، بڑی جہنم کی سخت وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اس میں ریاکار مجاہد کو ڈالا جائے گا، ریاکار قاری کو ڈالا جائے گا، اور ریاکار سخی کو ڈالا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ریاکاری بہت بڑا جرم ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مختلف NGOs اور اس طرح کے جو ٹرسٹی ادارے ہوتے ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں غریبوں کو مال، اور اس پر باقاعدہ فوٹو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ 500 روپے کی چیز دے رہے ہیں تو 50 جگہوں پر ان کا اندراج اور فوٹو وغیرہ بنانا انتظامی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ بہرحال ریاکاری کا اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی اپنا مال ریاکاری کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی پارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ چٹان کے اوپر اگر کوئی آدمی کاشتکاری کی کوشش کرتا ہے، بیج بونے کی کوشش کرتا ہے، چٹان کے اوپر جو وقتی طور پر گرد و غبار جم جاتا ہے، مٹی کی تہ آ جاتی ہے، وہ آدمی اگر اس میں کوئی بیج ڈال دیتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ جناب اسی سے کونپلیں نکلیں گی، اسی پر دانے اگیں گے، اللہ فرماتے ہیں اگر بارش آتی ہے تو وہ مٹی ہی چلی جاتی ہے، وہ بیج ہی چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ریاکاری کرنے والے کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو ریاکار بہرحال اس کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے صحیح نیت سے، وہ تو بہت بڑا اجر کما رہا ہے، بہت بڑا اجر کما رہا ہے، لیکن جو ریاکاری کرتا ہے یہ عمل اس کے لیے بذات خود وبال جان ہے۔
اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ چاہے علل اعلان کرو چاہے خفیہ طریقے سے کرو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض حضرات خفیہ صدقہ کرتے تھے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، اور کچھ حضرات علل اعلان کرتے تھے۔ علماء نے اس میں توجیہ بیان کی ہے کہ اگر تو فرض صدقہ ہے یا نفل صدقہ ہے اس قدر دیں کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو وہاں علل اعلانیہ صدقہ کرنا افضل ہے، اور اگر دل میں ریاکاری کا شبہ ہو تو پھر وہاں خفیہ صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ بہرحال دونوں ہی طریقے رائج ہیں، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سود کے مد مقابل ربا ہے، سود ہے کہ صدقے کے مد مقابل سود ہے کہ صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے اور سود مال کو گھٹا دیتا ہے۔ صدقے میں انسان کے اندر تعاون کا جذبہ ہوتا ہے اور سود میں انسان کی نیت خود غرضی والی ہوتی ہے۔ صدقے میں انسان کے مال میں پاکیزگی آتی ہے، اور سود خور کے مال میں جو ہوتا ہے وہ گندگی اور رجس آتا ہے۔ اسی طرح صدقہ ظاہراً کم ہو رہا ہے مال، مگر صدقے میں اللہ کہتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے مال بڑھ رہا ہے، اور سود میں بظاہر مال زیادہ ہو رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ مال کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کا تذکرہ کیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت بڑی وعید اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے جو سود کے کاروبار کرتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور وہ باز نہیں آ رہے اس سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ صدقے اور سود کے معاملات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں دین، تجارت، مالی معاملات، ان احکام پر مشتمل قرآن کی طویل ترین صورت ذکر کی ہے۔ یعنی قرآن کی جو سب سے لمبی صورت ہے وہ مالی معاملات کی رہنمائی کے لیے۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مالی معاملات کو، لین دین کو، تجارتی امور کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ ہم فقط جو عبادات کا پورشن ہے اسی کو کر لینے سے مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ عبادت کا جو پورشن ہے وہ 25% ہے، وہ 1/4 ہے، اور دین کے جو بقیہ 3 حصے ہیں، جو باقی 75% ہے، وہ معاملات ہیں۔ اگر ایک آدمی فقط عبادات پہ زور دیتا ہے اور معاملات میں خاص احتیاط نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فقط 25% دین کو لیے ہوئے اور 75% سے بالکل کورا ہے۔ تو عبادت بھی ضروری ہے، عبادت کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، خیانت نہ کرنا، جھوٹی قسمیں نہ کھانا، بددیانتی نہ کرنا، لین دین میں بالکل معاملات صاف رکھنا۔ تو یہاں بھی وہی کہا گیا جب تم لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، رہن رکھ لیا کرو کوئی چیز۔ جب قرض ہو تو اس میں میعاد مقرر کر لیا کرو تو تاکہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی بالکل اس پر نہ ہو۔ اور وہی معاملات شریعت کی نظر میں قابل اعتراض ہیں جن میں ابہام ہوتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں جو لڑائی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رسول نے انہی معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر بالکل کلیئر معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے کا کچھ بھی شبہ نہیں ہے، جائز منافع ہے اس میں، تو شریعت تو اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور اگر معاملات ایسے ہیں ایک فریق کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، چیزیں کلیئر نہیں کی گئیں، بیچنے والا کچھ اور دینے کی نیت کرتا ہے اور لینے والے کے ذہن میں نے کچھ اور لینا ہے، اگر اس طرح کے غیر واضح اور مبہم احکامات ہیں، مبہم معاملات ہیں، تو یہ کل کو جھگڑے کا سبب بنیں گے۔ شریعت کی نظر میں مفضی الی النزاع کہتے ہیں، یہ جھگڑے تک پہنچا دیں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جب معاملہ کرو تو شروع میں ہی یہ چیزیں اس کے لکھنے پڑھنے میں آ جائیں، حساب کتاب میں آ جائیں، اور چیزیں ٹوٹلی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ یہ جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ تو اس کے آخر میں جو 2 آیات ہیں یہ بھی عظیم الشان آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا تحفہ ہے کہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھیں، انہیں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کو لازماً پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد قرآن کی اگلی صورت سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ وہ بھی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ زہراوین کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ یہ دونوں نور ہیں، یہ دونوں روشن صورتیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔
آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا، تسمیت الکل بسم الجز کے قبیل سے ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا اس میں تذکر آتا ہے، حضرت مریم کا، حضرت مریم کے پھر بیٹے حضرت عیسیٰ کا، تو اسی لیے سورت سورہ آل عمران کہلاتی ہے اور بالاتفاق یہ مدنی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے، تقریباً وہ 60 کی تعداد میں تھے، تو اس کی 200 میں سے 80 آیات تو اس موقع پر نازل ہوئی تھی، 80 آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں زیادہ تر اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اہل کتاب علماء کی خاص اصطلاح ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا زیادہ تذکرہ تھا، یہاں عیسائیوں کا زیادہ تذکرہ ہے۔ مطلقاً یہ اہل کتاب اور ان کی جو خرابیاں ہیں ان کی مذمت پر مشتمل صورت ہے۔ باقی اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ قرآن کے اکثر آیات محکمات ہیں جو بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، ان کی منشا، ان کی مراد، ان کا ترجمہ، ہر چیز واضح ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، جو چیزیں کلیئر ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی جن چیزوں کی مراد اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے یہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، کیلو کال زیادہ نہیں کرتے، جی الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا آخرت کا کوئی مسئلہ اس کے ترجمے پر رکا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے ان متشابہات کے پیچھے پڑنا یا پھر عیسائیوں کی طرح کلمۃ اللہ، روح اللہ، ان کی غلط تعبیر کر کے اپنے من چاہی اور من گھڑت تفسیر کرنا، یہ چیزیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال محکمات بھی اس میں آتی ہیں، متشابہات بھی آتی ہیں، اور اس صورت کے آخر میں 3 واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے واقعہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لاولد تھی بیچاری، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے کسی بچے کو دوسرے پرندے کو چونچ میں روٹی کا ٹکڑا یا کھانے کی کوئی چیز دے رہا ہے، تو وہ آرزو پھر سے جاگ اٹھی، اللہ سے مانگا، اور یہ بھی ساتھ منت اور نظر تھی۔ اور منت اور نظر وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ دیکھیے منت اور نظر عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف ہی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اصحال ثواب ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی، لیکن منت اور نظر فقط اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، جو پیدا ہوگا، میں اسے وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا، اور ہوتا بھی یہی تھا کہ بیت المقدس کی جو خدمت تھی وہ لڑکے کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً لڑکی پیدا ہو گئی، اب بڑی پریشان ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، لیس الذکر کالانثی، کہ ہر مذکر یا ہر لڑکا اس سے اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے دی لڑکی ہے، لیکن یہ اتنی اچھی اور باکمال اور اللہ کی مقرب ثابت ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت مریم کے والد فوت ہو گئے، حضرت عمران، اور حضرت مریم پھر اپنے خالو حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی۔ تو ایک تو ان کا یہ واقعہ آتا ہے۔ دوسرا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا حضرت مریم بے موسم کے پھل کھا رہی تھی۔ انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، جی اللہ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو اللہ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بغیر اس کے معمول کے، معمول تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جوانی میں ہوتی ہے، بیوی بھی تقریباً بانجھ تھی، خود بھی 100 سال سے اوپر کے تھے، تو میرا اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ کے نبی تھے، نبی کا جو توکل اور ایمان ہوتا ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے پھر انہیں خوشخبری بھی دی بیٹے کی، اور بیٹے کی صفات بھی ذکر کی کہ ہم ایسا بیٹا دے رہے ہیں، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا، ہم اس کو نبی بنائیں گے، ہم اس کو حلم والا بنائیں گے، اور ایسا آپ کا بیٹا یحییٰ ہوگا جسے عورتوں کے ساتھ رغبت ہی نہیں ہوگی۔ تو دوسرا واقعہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آتا ہے، اور تیسرا واقعہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے، کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اولاد دیتے ہیں وہ مرد و عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، مگر یہاں پر عجیب واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مریم کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تجھے بیٹا دے رہے، اللہ تجھے اولاد دے رہے۔ وہ حیران ہوئی بیچاری کہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، پریشان بھی ہو گئی بیچاری۔
لیکن اللہ نے معجزاتی طور پر بیٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مستقل معجزہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی معجزاتی انداز میں گزری۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے انہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری، اور پھر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل ہو گئے، مصلوب ہو گئے، سولی پہ لٹکائے گئے اور پھر اوپر آسمانوں پر چلے گئے۔ بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج آئے گا، دجال آئے گا، ان سے جہاد بھی کریں گے، امت مسلمہ کی رہنمائی اور قیادت بھی کریں گے، پھر اپنی طبی موت فوت ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے یہاں وقت گزاریں گے، اور پھر اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ کے حضور چلے جائیں گے۔ اور اس تیسرے پارے کے آخری رکوع میں انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا کہ تم میں سے جس کی زندگی میں بھی آخری نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی پوری پوری نصرت اور تعاون کرنا ہے۔ اور آخری آیات میں بتلایا گیا کہ ایمان اور کفر یہ ضد ہیں، یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ملء الارض بھی اگر کسی کو مل جائے، آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کو مل جائیں، اور اس کا مقابلہ ایمان سے کیا جائے تو ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسائشوں کے مقابلے میں اخروی آسائشیں نصیب فرمائے، اچھی دنیا دے اللہ، اچھی آخرت دے، اور کفر کے مقابلے میں اللہ ایمان کی ہمیں چننے کی صلاحیت دے، ایمان کی دولت دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔